میں نے تو ہندوستان دیکھا ہی نہیں. فرمایا کہ مہینوں دن ادھر چلا جا اجمیر شریف، ادھر کفر و شرک کا بڑا اندھیرا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ڈنکے بجا، میری رسالت کے ترانے گا. تو آپ سنتے میں تھوڑا پریشان ہوا تو خواب میں نانا جان کی زیارت ہوئی، تو آپ نے مجھے سارے ہندوستان کے سیر کرا دی، اجمیر کے آگے راجستھان کے پہاڑ بھی، میدان بھی، سب کچھ دکھا دی خواب میں. فرماتے ہیں وہاں سے فیض لینے کے بعد آپ بغداد شریف بھی گئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کیونکہ حضور غوث اعظم آپ کے خالہ کے بیٹے ہیں، کزن ہیں آپ کے، خالہ زاد ہیں، وہ بھی نجیب طرفین سید ہیں، وہ حسنی حسینی سید ہیں حضور غوث اعظم، اور خواجہ خواجگاں حسینی حسنی سید ہیں. حضور غوث اعظم اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں، سیدہ سغرا امام حسن مسنا، اور خواجہ خواجگان اپنے والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، امی جان کی طرف سے حسنی سید ہیں، خالہ زاد ہیں دونوں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن، ایک میں آتا ہے کہ 5 ماہ، ایک دن میں آتا ہے کہ 57 دن حضور غوث اعظم نے اپنے حجرہ خاص میں معین الدین کو رکھا، وہاں اکٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور جس وقت حضور غوث اعظم نے اعلان فرمایا تھا نا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس وقت خواجہ معین الدین چشتی میرے فرماتے ہیں کہ میں خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اب بغداد کہاں اور خراسان کہاں، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ، کوئی گوگل، کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی ریڈیو، نہ کوئی ٹی وی، کچھ نہیں تھا. بغداد میں شہنشاہ بغداد اعلان فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور خواجہ خواجگاں خراسان کی پہاڑیوں میں عرض کرتے ہیں حضور لا بل علی عینی وراسی، حضور صرف ہماری گردنوں پر ہی نہیں، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں جی، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے قصوں کا خیال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بغداد والی سرکار سے فیض لینے کے بعد یہ تقریباً 6-7 کتابوں میں حوالے بیان کر رہا ہوں. سفینہ الاولیاء ہے، انیس الارواح ہے، اہل سنت کی آواز ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں بغداد کے بعد میں چلتا چلتا لاہور پہنچا. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حسنی حسینی سید ہیں. داتا علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی، ان کا زمانہ حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کا زمانہ ہے. اکثر میں نے دیکھا علماء یہاں غلطی کھا جاتے ہیں، کیونکہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ولادت ہے نا وہ افغانستان میں ہوئی ہے، افغانستان میں حجویر ہے. الغزنوی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، الحجویری بھی کہا جاتا ہے. یہ افغانستان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 400 ہجری میں، اور آپ کا وصال ہوا 465 ہجری میں. تو آپ کے پردہ فرمانے کے 5 سال بعد حضور غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 530 ہجری میں 14 رجب میں سنجر سیستان میں پیدا ہوئے. یہ حضور غوث اعظم سے بھی 60 سال بعد پیدا ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اس وقت حضور غوث اعظم کی عمر تقریباً 60 سال کے لگ بھگ تھی جب ان کی ولادت ہوئی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تقریباً 97 برس عمر پائی ہے. آج دکھ اس بات کیا ہے نا کہ یہ غیر مسلم اتنی طاقتیں مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے خباثت خرافات وہ ہمارے کالج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. اسی لیے آج کا جو نوجوان ہے وہ وہم اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. کہ انہوں نے واقعات ایسے عجیب و غریب لکھے ہیں جس سے آج کا نوجوان اسلام کی سچائی سے دور ہو رہا ہے.
اولیاء اللہ کے فضان سے محروم ہو رہا ہے اور بڑے عجیب و غریب سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تعلق کے بارے میں سوال عجیب و غریب کرتا ہے. اولیاء اللہ کے فضان کے بارے میں عجیب باتیں کرتا ہے اور ان کی کرامت کا انکار کرتا ہے, ان کے فضان کا انکار کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دوسری وجہ منافقین کی صحبت ہے, بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں رہ کے بھی انسان بگڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک بڑا کریم جملہ ارشاد فرمایا ہے, مَا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تمہیں پتہ چل جائے نا فلاں بندہ گستاخ ہے, ظالم ہے, ڈو ناٹ سٹ نیئر ہم, اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا, نہ اس کی نوست تمہیں بھی لے ڈوبے گی. وہ لوگ جو بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں. دیکھنا سرکار رحمت للعالمین ہے, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آ سکتا, لیکن ایک جہاز سے واپس آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کا جو فعل ہے نا امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے. جہاز سے واپس آ رہے ہیں, فرمایا صحابہ یہاں سے سواریاں تیز کر لو, یہ وہ بستیاں ہیں عاد و سمود کی جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا, ایسا نہ ان کی نوستوں میں لے ڈوبے, سواریاں تیز کر لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کو منع کیا ہے کہ ان نوست والی جو بستیوں سے بھی تیزی سے گزر جاؤ, تو تم ان نوست لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو, بد عقیدہ لوگوں ان منافقوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو جا کے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد خواجہ خواجہ فرماتے ہیں میں چلتا چلتا لاہور آیا اور 40 دن چیلا کشی کی ہے داتا علی عجیب ویری کے مزار پر. ایک حجرہ, آج بھی وہ حجرہ موجود ہے جہاں خواجہ خواجہ نے 40 دن چیلا کشی کی تھی. اور جب باطل کی آنکھیں روشن ہوئیں, جب باطل روشن ہو گیا, دیکھنا ایک ظاہر باطن, جب باطن کی آنکھیں روشن ہوئیں تو جو آپ نے شعر کہا آج بھی داتا علی عجیب کے مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے اور قیامت تک لکھا رہے گا. خواجہ خواجہ کو عام بسری 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں چور آتے, بدال بن جاتے, کافر آتے, مسلمان بن جاتے, منافق آتے, مومن بن جاتے. 90 لاکھ کہنے کی بات بڑی آسان ہے, پڑھانا بڑا مشکل ہے. تو آج بھی جب آپ کو فیض ملا نا, تو جو آپ کی زبان سے شعر نکلا آج بھی لکھا داتا علی عجیب کے لاہور کے اوپر لکھا ہوتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کام نارا رہنما. اگر غور بندہ کرے نا تو یہ خواجہ خواجہ نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے شعر میں. ابو داؤد شریف سیاستہ کی معتبر کتاب ہے. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہیں. آپ راسمات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا کہ میرے غلاموں سنو, میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے, کیونکہ نبی تو آ نہیں سکتا, سرکار ختم النبیین ہے. فرمایا وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے, شہید بھی نہیں ہوں گے, لیکن قیامت والے دن انبیاء اور شہداء ان کی شان کے اوپر رشک کریں گے. آگے فرمایا کہ فواللہ, یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں, فواللہ ان وجوہہم لنور, مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کہ ان کے چہروں سے بھی نور برس رہا ہوگا. اور دنیا والے بغیر کسی دنیاوی تعلق کے, بغیر کسی رشتے ناطے کے, اور وہ لوگ جو ہیں داتا علی عجیب رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بغیر کسی رشتہ داری کے, بغیر کسی دنیاوی تعلق کے اللہ کی رحمت سے مشہور ہو جائیں گے. اور آگے پھر اللہ کے محبوب نے پڑھا, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ یونس کی آیت نمبر 62 بھی سرکار نے پڑھی کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ آنے والے وقت کا خوف ہے نہ گزرے ہوئے وقت کا غم ہے. خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے, پچھتاوا غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. میں کہ دونوں سے بے نیاز اللہ نے ان کو فرما دیا ہے. تو فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مسخر نور خدا, مایا یہ اللہ کے فیض کے خزانے تقسیم فرما رہے ہیں. مسخر نور خدا, اللہ تعالیٰ کی نورانی کا اظہار ہو رہا ہے. اس لیے سرکار فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب تم اسے دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. آگے فرمایا کہ
ناقصاں را پیر کامل، اگر کوئی ناقص ہے تو اسے کامل بنا دیتے ہیں. کاملہ را رہنما، اگر خواجہ خان جیسا کامل ہے تو اس کے بھی یہ رہنما ہیں. اور مت اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے میں ذرا جب آپ نے بیعت کی ہے نا تو اس وقت ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. اس وقت آپ کے پیر مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا کہ وہ اینٹ اٹھاؤ. کچی اینٹ اٹھائی تو نیچے سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے. میں اس کو اٹھا کے غربا فقراء میں تقسیم کر دو. یعنی اللہ والوں کی نظر میں اس کی کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی، وہ اللہ والے ہیں. تو جو 2 نمبر پیر ہیں ان کی نظر مرید ہے، ان کے جیبوں کے اوپر ہوتی ہے. اصل نقصان انہوں نے پہنچایا. میں تو برملا کہتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اسلام اتنا سچا اور سچا دین ہے، اولیاء کی جماعت بڑی بہترین ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. یاد رکھنا، یہ جو اسلام ہے یہ کسی بادشاہ کسی امیر کا مرہون منت نہیں ہے. اس کا سہرا اولیاء اللہ کے سارا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو توحید کی میں پلاتے گئے، کفر کے کلے گراتے گئے، اسلام کے جھنڈے لہراتے گئے. لیکن جو 2 نمبر پیر ہیں انہوں نے نقصان پہنچایا دین کو. بے عمل پیر، بے علم خطیب اور پروفیشنل نعت خواں، یہ 3 ٹولے جو ہیں انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے. اور بادشاہوں کی تو بات ہی چھوڑو نا، انہوں نے جب بھی دین پھلنے لگا تو اس کے نقصان انہوں نے پہنچایا غیروں سے مال لے کر. کبھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، کبھی اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر حملے کروا دیے. تو اس کا سہرا جو اسلام کے پھیلانے کا ہے یہ اولیاء اللہ کے سارا ہے، اور ان کے خیر آج ہم مسلمان ہیں. اگر یہ برصغیر پاک و ہند میں اللہ کے ولی نہ آتے تو آج میں اور آپ مسلمان نہ آتے. ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. 97 برس خواجہ خواجہ خان نے اللہ کے محبوب کے دین کی خدمت کی ہے اور 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. اب دیکھیں نا، مرشد صاحب فرماتے ہیں اینٹ اٹھاؤ. اینٹ اٹھائی ہے، مٹی کی اینٹ ہے، نیچے سونے کے انبار لگے ہوئے ہیں. میں جاؤ غربا اور فقراء میں تقسیم کرو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جب ان کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جلی، جب ان کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جلی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اتنے ظالم لوگ ہیں اللہ کے محبوب کی شان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار دو عالم بنایا ہے، مختار عالمین بنایا ہے. میری بات نہیں ہے، مسلم شریف پڑھیں. کاش یہ بے